أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فتفق يقصفاني فتفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب واركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. صدق اللہ العظیم. سورہ صاد میں ہم لوگ ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا. فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. داؤد ہم نے تم کو خلیفہ بنایا ہے زمین میں. فاحکم بین الناس بالحق تو فیصلہ کرو لوگوں کے بیچ میں حق کے ساتھ. ولا تتبع الہوا اور خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرو. فیضلک عن سبیل اللہ خواہشات نفسانی تم کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں لہم عذاب شدید ان کو سخت عذاب ہوگا اس دن جس دن کے ان کا حساب ہوگا اور ان کے بھول جانے کی وجہ سے. ابو زرعہ ایک تابعی تھے. ولید بن عبد الملک کے دربار میں وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو ولید بن عبد الملک نے ان سے پوچھا کہ آپ تو فقہ تفسیر حدیث سب جانتے ہیں تو بتائیے کہ کیا خلیفہ کو بھی عذاب ہوگا؟ کیا خلیفہ کو بھی غلطی کرنے پر ڈانٹا جائے گا؟
ابو زرعہ رحمت اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ بلے کہ آپ زیادہ بڑے ہیں یا داؤد علیہ السلام بڑے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ داؤد علیہ السلام بڑے ہیں. تو بولے داؤد علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یا داؤد اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے. اپنی چیز چلانا نہیں ہے، خلیفہ کا کام یہ ہوتا ہے جس نے خلیفہ بنایا اس کا قانون نافذ کرنا ہے، اپنی جانب سے کوئی چیز چلانا نہیں ہے. اسلام میں خلیفہ کا یہی تصور ہے کہ وہ خدا کے قانون کو نافذ کرنے والا ہے، خود اس کا اپنا کوئی قانون نہیں، ضابطہ نہیں. خدا کے قانون کو نافذ کرنے والا خلیفہ ہے. اسلامی حکومت میں، خلافت میں، اور یہ جو دنیا کی حکومتیں جو چل رہی ہے، بادشاہت وغیرہ، اور آج جیسے جمہوری نظام چل رہا ہے، تو یہ دونوں میں یہی فرق ہے کہ اسلامی حکومت میں قانون اللہ کا ہوتا ہے اور نافذ کرنے والے نمائندے خلیفہ ہوتے ہیں. خلیفہ، نائب خلیفہ، اس کے کارندے، یہ نافذ کرنے والے ہوتے ہیں. قانون اللہ کا ہے، نافذ کرنے والا بادشاہ ہو، خلیفہ ہو، جو بھی ہے. اور یہاں جو آج کل جو جمہوریت چل رہی ہے، اس میں تو عجیب و غریبی حال ہے. تو یہ تو جو ہے خود ہی قانون بناتے ہیں. ایک آدمی قانون بنا رہا ہے دوسرے آدمی کے بارے میں، تو کیا بنائے گا؟ ایک آدمی قانون کیا بنائے گا ایک آدمی کے بارے میں؟ میں قانون قاعدہ بنا رہا ہوں آپ کو پھانسنے کا، مجھے کیا حق پہنچتا ہے؟ ایک انسان دوسرے انسان کو سزا دینے کا یا اس پر حکومت کرنے کا جو قانون بنا رہا ہے، وہ انسان کو حقیق کیا پہنچتا ہے؟ آپ کو، آپ بھی اس کے جیسے انسان ہیں. تو بولے نہیں، اس میں جو ہے وہ سب مل کے کرتے ہیں، سب مل کے جمہوری انداز ہے، سمجھے نہیں؟ 500 کی پارلیمنٹ میں جو سب مل کے قانون بناتے ہیں. تو اب اسلام میں یہ تصور ہے کہ خلیفہ کو جو آپ منتخب کریں گے تو اس کی عقل، فکر، سمجھے نہیں، تقوی، طہارت، امانت، دیانت، یہ ساری چیزیں دیکھ کے آپ اس کو منتخب کرتے ہیں. پھر وہ خلیفہ کے مشیر رہتے ہیں. تو خلیفہ کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ مشیر جو مشورہ دے رہے ہیں زیادہ ہاتھ جدھر اٹھا دیے گئے ادھر فیصلہ کرے. مشورہ ضرور کرے گا خلیفہ، لیکن جو زیادہ تعداد جدھر ہے ادھر نہیں جائے گا. گریز طرز جمہوری غلام پختکار شوق، علامہ اقبال نے فرمایا گریز طرز جمہوری طریقہ چھوڑ دو، غلام پختکار شوق، عقل کا، سمجھداری کا تابع بنے. کہ از مغز کیوں؟ از مغز 200 خرق فکر انسانی نمی آیا. کہ اگر 200 گدھوں کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا تو وہ 200 گدھوں کے دماغ سے ایک انسانی دماغ نہیں بنے. تو ان کو کیا معلوم ہے 200 کو؟ اور آج اپنے پاس تو بہت ہی برا حال ہے، منڈے اور جو ہے مجرمین، نان میٹرک، جاہل، سبھی ممبر بن رہے ہیں اس کے. ان کو معلوم ہی نہیں کہ کیا چیز ہے یہ، کیا نہیں ہے. تو اسلامی جمہوریت میں اور آج کی جمہوریت میں یہ فرق ہے کہ اسلامی جمہوریت میں سر نہیں گنے جاتے، بلکہ
عقل، دیانت وغیرہ کے ذریعے سے خلیفہ کا تقرر ہوتا ہے۔ خلیفہ اہل عقل سے مشورے کرے، اہل دیانت سے، اہل سمجھ سے، اولو الالباب سے مشورہ کرے گا، اور مشورے میں اگر کوئی بات سب لوگ زیادہ لوگ ایک طرف ہے تو بھی ضروری نہیں کہ خلیفہ ادھر فیصلہ کرے، بلکہ اس کو جو اللہ نے الہام کیا ہے، جو بات اللہ نے سمجھائی ہے، اس کی دین و دیانت، تقویٰ، پرہیزگاری کی روشنی میں، تجربے کی روشنی میں مشاور ہو فی الامر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا کہ لوگوں سے مشورہ کرو، تو ابو زرعہ نے کہا کہ امیر المومنین، آپ بڑے ہیں یا حضرت داؤد علیہ السلام بڑے ہیں؟ داؤد علیہ السلام بڑے ہیں۔ تو پھر حضرت داؤد کو اللہ فرما رہا ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، اے داؤد ہم نے تم کو خلیفہ بنایا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان کو حکم دے رہا ہے، تو آپ کون ہوتے؟ ولا تتبع الہوی، اور حضرت داؤد کو فرما رہے اللہ تعالیٰ، اپنی نفسانی خواہشات کی طرف مت جاؤ، فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کیونکہ نفس انسانی ایسی چیز ہے اللہ کے راستے سے ہٹا دے گا۔ إِنَّ الَّذِينَ يُضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کیونکہ جو لوگ اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، ان کو سخت عذاب ہوگا ان کے یوم الحساب کو بھولنے کی وجہ سے۔ اب یہاں سے یہ بات ملی ہم کو کہ دنیا میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عدل و انصاف کے لیے خلیفہ مقرر کر رہا ہے، نبی بھیج رہا ہے، نبی کو حکم دے رہا ہے کہ عدل و انصاف کرو، تو لہٰذا یہ دنیا میں جتنی گڑبڑیاں ہو رہی ہے ان کا عدل و انصاف بھی ہونا ضروری ہے۔ اب آج جو ہے ایک آدمی دنیا میں جو ہے ظلم و زیادتیاں بے حساب لوگوں کو قتل کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اور جو ہے وہ گورنمنٹ کا پبلک کا خزانہ لوٹ لیتا ہے، اور اتنے بڑے بڑے گھپلے کرتا ہے پبلک کے خزانے میں کہ ان کو چوری کا نام دینا مشکل ہے، اس لیے دوسرے بڑے بڑے نام نکال لیے گئے ہیں، اسکیم اور کیا کیا، اتنے بڑے بڑے گھپلے، کیونکہ وہ گھپلوں کو اور وہ خیانت کو چوری بولنا اس کی توہین ہے، اس لیے وہ بڑے بڑے نام نکال لیے گئے۔ تو مطلب یہ نکلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اس دنیا میں انصاف قائم کرنا چاہ رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں اپنے نبی کو کہ انصاف سے کام کرو، تو پھر یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا انصاف جو ہے آخر ہونے کے لیے کوئی جگہ ہونا چاہیے۔ کیسا ہوگا ایسا؟ ایک آدمی ظلم زیادتیاں کر رہا، لوگوں کو دبا رہا، قتل عام کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، جیسے وہ اسرائیلی فلسطینیوں کو، اور اسرائیلی کیا وہ سارے جتنے سپر پاور ہے سب اس کی تائید میں۔ آپ اسرائیل اور فلسطین کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنا کھلا ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں، معاہدے ہو رہے ہیں اس کی خلاف ورزیاں، کھلا ظلم، کوئی بولنے والا نہیں، کتنی ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ تو پھر اب یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کا کہیں نہ کہیں اس کو بدلہ ملنا نہیں ملنا، اسی لیے آخرت کا عقیدہ ضروری ہے، قیامت، حساب کتاب ضروری ہے۔ اب یہاں تو وہ چھوٹ جا رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان کی پکڑ ہونا نہ ظالم کی، اور وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے انصاف کا، تو وہ یہ ظالموں کو کیسا چھوڑے گا؟ پھر کہیں نہ کہیں ان کی پکڑ ہونا، ان کی ظلم کا
انجام ان کو ملنا. اسی لیے عقل کا تقاضا ہے کہ قیامت قائم ہو، حساب کتاب ہو. یہ عقل کا تقاضا ہے. عقل خود چاہتی ہے کہ ایک دن حساب کا ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ سارے کیسے چھوٹ جائیں گے. اس کے بعد فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، اور یہ آسمان اور زمین اور ان کے بیچ میں جو کچھ ہے یہ ہم نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے. دنیا بیکار پیدا نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو ہم کو بیکار پیدا نہیں کیا، یوں ہی پیدا کر دیا اور کوئی حساب نہیں، کتاب نہیں، کوئی آپ سے مطالبہ نہیں، کچھ نہیں. تو یہ تو بالکل ہی نامعقول بات ہے. تو فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کائنات کو ناکارہ پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. ہم دنیا میں چھوٹا سے چھوٹا کام کرتے ہیں تو کوئی مقصد رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا جہاں ہی بڑا پیدا کر کے بے مقصد کچھ بھی نہیں، کھاؤ پیو جو دل میں آیا کرو چل دو، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ تو ضرور جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی مقصد سے اس کو پیدا کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبیوں کے ذریعے سے اپنے مقاصد کو واضح کر دیا ہے. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اللہ نے یوں ہی پیدا کیا، یہ یوں ہی چل رہا ہے ساری کائنات، کچھ بھی نہیں، حساب نہیں، کتاب نہیں. یہ کافروں، زندیقوں اور ملحدوں کا خیال ہے. وہ لوگ یہ بولتے ہیں نہیں یہ یوں ہی چلتا رہے گا، بس کچھ بھی نہیں، قیامت نہیں، کچھ نہیں. جیسے کفار مکہ خود بھی بولتے تھے قیامت کو مانتے ہی نہیں تھے. قیامت میں آپ کو بدلہ ملے گا اور خدا ہوگا، یہ ہوگا، کچھ بھی نہیں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ ایسے کافروں کو جو ہماری تخلیق کو بیکار سمجھ رہے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا. اچھا پھر دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اب ایک آدمی ہے، سمجھے، ایک آدمی ہے، اب وہ جو ہے اللہ کو مان رہا ہے اور رسول کو مان رہا ہے، ان کی تعلیمات کو فالو کر رہا ہے، زندگی صحیح گزار رہا ہے. اور یہ ہے کہ جو ہے جنگلی اور حیوانی زندگی گزار رہا ہے، جس کو دل میں آیا مار رہا، جس کو دل میں آیا پکڑ رہا، جس کو دل میں آیا ظلم کر رہا، جس کا مال دل میں آیا وہ عراق پر حملہ کر دیے، اس کا پیٹرول چھین لیے. دل میں آیا وہ کویت کو ستایا، دل میں آیا افغانستان کو نکال دیے باہر، دل میں آیا وہ الجزائر بنی بنائی منتخبہ پارلیمنٹ ختم کر الجزائر. ایک پارٹی اس میں جیت کے آ گئی پوری اکثریت سے، اور جب اجلاس ہوا تو اس میں جو ہے وہ فوجی حملے کرا کے حکومت کا خاتمہ کر دیا. مصر میں بھی وہی ہوا، اخوانی بنی بنائی حکومت کو جو ہے جمہور سے منتخبہ حکومت کا خاتمہ کر دیے. تو اب یہ تو ایک طرف ایک ظالم ہے ایسا، دوسری طرف اللہ رسول کو ماننے والا ہے، ان کے احکامات کی اتباع کرنے والا ہے. یہ دونوں برابر ہو جائیں گے، دونوں برابر ہرگز نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لایا اور اعمال صالحہ کیے، کالمفسدین فی الارض، فسادیوں کو اور ان کو ہم برابر، ایسا کیسا؟ آ رہا مسلمانوں میں ایک مسلمان ہے، وہ بیچارہ ڈرتے کرتے پورے رمضان کے روزے رکھا پابندی سے، اور تلاوت بھی کیا، تراویح بھی پڑھا، اذکار بھی کیا، دعائیں بھی کرا، پورے پابندی سے زندگی گزار رہا ہے، نمازوں کی پابندی کر رہا ہے، 5 وقت کی تلاوت کر رہا ہے، ذکر و فکر ہے، توبہ ہے، سب ہے، حلال روزی ہے، محنت کر رہا ہے،
اور دوسرا ایک مسلمان ہے، اس کو پرواہ نہیں، نماز کی پرواہ نہیں، روزے کی پرواہ نہیں، دونوں برابر ہوئیں گے؟ ایسا کیسا؟ یہ تو انسانی عقل نہیں مانتی، دونوں کا انجام برابر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے ام نجعل المتقین کالفجار، متقی اور گناہگار دونوں برابر، ایسا کیسا؟ اس لیے یہ انصاف کرنے کے لیے ایک دن، حساب کا دن ہونا ضروری ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ ایسی کتاب ہے، مبارک ہے، انسانیت کو نفع ہے، خیر ہے، روشنی ہے، ہدایت کا راستہ بتاتی ہے، اس لیے وہ مبارک ہے۔ لیدبروا آیاتہ، اور تاکہ اس کی آیات پر غور کرو، ولیتذکر اولو الالباب، اور اہل عقل کو اس کو اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور اہل عقل کا مطلب یہ ہوا کہ عام جو پبلک ہے ان کا کام اہل عقل کو فالو کرنا ہے، اہل علم کو فالو کرنا ہے۔ ہر آدمی جو ہے قرآن سے استفادہ نہیں کر سکتا، اس کو سننا چاہیے۔ جیسے حدیث شریف میں آیا کہ کن عالماً، حضور نے فرمایا عالم بنو، اور نہیں بنتے عالم، اور متعلماً، تو متعلم بنو، عالم کو سننے والے بنو، اسے سیکھنے والے بنو، اور مستمعاً لہما، اگر یہ بھی نہیں بنے، متعلم بھی نہیں بنے، تو عالم اور متعلم کو سننے والے بنو۔ وَلَا تَكُنْ رَابِعًا، انہوں نے فرمایا کہ چوتھا آدمی نہیں بننا، یعنی آدمی یا تو عالم بننا، یا متعلم بننا، یا ان دونوں کی بات سننے والا بننا۔ وَلَا تَكُنْ رَابِعًا، حیوانوں کی جیسا آزاد جو ہے، اس کو سن رہے نہ سنا رہے، بس ایک حیوان کی زندگی میں کتنے اپنے میں سے، میں سمجھتا ہوں 80% تو ایسی چھے، معلوم ہی نہیں مسلمان ہیں، بس وہ شب برات آئی تو نماز پہ جائیں گے، رمضان آ گیا، شب برات آ گئی، ایسے مواقع آ گئے، نماز میں گئے، ہو گئے جناب، سمجھے نہیں؟ وہ مکہ مکرمہ میں صاحب تھے سعودی، اس میں جو ہے وہ مغسلہ ہے ان کا بہت بڑا، تو بڑا مشہور ہوا واقعہ وہ مکہ مکرمہ میں، تو ان کی وہ کیا بولتے اس کو لانڈری، کپڑے دھونے، اس میں جو ہے 20-25 بنگلہ دیشی بچے کام کرتے ہیں، خود مکے میں ہے۔ اب وہ جو کفیل ہے، مالک ہے اس کا، وہ ان سے بار بار کہہ رہا ہے کہ بھائی نماز کو نہیں جاتے، حرم نہیں جاتے، حرم کے قریب ہے، روح الصلاة یا اخی، نماز کو نہیں جاتے۔ اب ایک دن کیا ہو گیا کہ سب کے سب کہنے لگے اس سے کہ صاحب کل ہم کام پہ نہیں آئیں، کیوں؟ کہ کل ہم کو نماز کے لیے جانا ہے۔ تو وہ کون سی نماز ہے؟ تو بولے شب برات آئی ہے، تو میں نے بولا تو شب برات میں نماز فرض ہے، میں تو روز تم کو جو ہے وہاں بھیجا جاؤ بول رہا ہوں، تو نماز کو نہیں جا رہے تم، اور صرف شب برات کو کیا ہے؟ نہیں بولے ہم وہ شب برات مناتے ہیں۔ تو یہ اسلام نہیں ہے صاحب۔ عملی طور پر مسلمان ہم لوگوں سے بہت غلطیاں ہو رہی ہیں، بہت ہم لوگ نالائقی کے کام کر رہے ہیں، بڑے بھی چھوٹے بھی عام لوگ بھی۔ ایک غیر مسلم ملک میں جس ذمہ داری سے ہم کو رہنا چاہیے، ہم ہرگز وہ ذمہ داری سے کام نہیں کر رہے، پرواہ نہیں ہے۔ اب اس کی وجہ سے جو ہے
وہ لوگ یہ دیکھتے کہ بھئی یہ مسلمان ہے، مسلمان ہے تو اسلام کو پھیلنے سے ہم خود روک رہے ہیں، ہم خود رکاوٹ بن رہے ہیں، بڑی ذمہ داری ہے ہماری۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ متقی اور گناہگار دونوں برابر ہوں گے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، دھوپ اور سایہ برابر کیسا ہو سکتے؟ اور کیا فرمایا وَلَا الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ، مردہ اور زندہ برابر ہوتے نہیں ہوتے۔ تو اسی طرح نیک آدمی ایک پابند اسلام اور دوسرا غیر پابند اسلام، دونوں کا حشر برابر نہیں ہوگا، ہرگز دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کا حشر انجام الگ ہوگا، اس کا انجام الگ ہوگا، اس کو سزا الگ ملے گی، اس کو جزا الگ ملے گی۔ یہ نظام ہے قدرت کا، وہ نظام کے خلاف کیسا ہوگا؟ نہیں، اللہ مہربان ہے، اللہ مہربان ہے جو ہے۔ ارے وہ اللہ مہربان ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ مہربان کا مطلب یہ ہے کہ آپ رجوع ہوں گے اس کی طرف تو مہربانی کرے گا، آپ رجوع ہی نہیں ہو رہے اس کی طرف تو مہربانی کیسے کرے گا انہیں؟ آپ نہ دعا کر رہے، نہ نماز پڑھ رہے، نہ غلطیوں کی معافی چاہ رہے، اللہ سے آپ معافی چاہیں گے تو معاف کرے گا، آپ تو آ رہے ہی نہیں ادھر۔ یہ ہم لوگوں کا حال ہے، سمجھے نہیں؟ اس لیے ساری محنت بجائے جو ہے وہ بی جے پی، آر ایس ایس وغیرہ کو کوسنے کے، ہم اپنے معاشرے کو، اپنی جماعت کو، اپنی امت کو درست کرنے میں وقت لگائیں، بہت ضروری ہے۔ اگر ہم بھی نہیں اٹھیں گے تو اب آئندہ کے جو حالات ہیں سیاسی اعتبار سے، اب یہ لوگ جانتے ہیں سب کیا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک، ایک کتاب ہے یہ، ہم نے آپ پر نازل کیا اس کو، یہ مبارک کتاب ہے۔ مبارک کے معنی یہ ہے کہ اس میں ساری انسانیت کے لیے خیر ہے، نفع ہے، مہربانی ہے، روشنی ہے، یدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات پر غور کرو، ولیتذکر اولو الالباب، اور جو عقل مند لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ نصیحت حاصل کریں، اور عوام کو اہل علم کے تابع رہنا چاہیے، اہل علم سے آزاد چھٹے ہوئے جو دل میں آیا کر رہے نہیں رہ سکتے۔ مسلمان جو مسلم ہے وہ جاہل نہیں رہ سکتا۔ حضور نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان عورت مرد پر ضرورت کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ جو کفار ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا بیکار پیدا ہوئی، کوئی مقصد نہیں اس کا، یہ تو بالکل ہی نامعقول بات ہے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ سمجھے نہیں؟ کیسا ہو سکتا کہ یہ سارا عالم خود بخود پیدا ہو گیا؟ بہت سارے عقل مند آج کی دنیا میں ہے تو وہ بہت سارے یہ بولتے کہ یہ جو خود ہی وجود میں آ گیا ہے، یہ کیا ہے؟ سمجھے نہیں؟ آپ کے نیچر ہے کہ خود ہی، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز خود وجود میں کیسا آتی ہے؟ اس کا کوئی بنانے والا ہونا ضروری ہے نا، اس کے بغیر کیسے چلی گئی؟ اچھا بنانے والے، ایک بس ہے اس کو دو وقت واحد میں دو ڈرائیور کیسے چلیں گے؟ لفسدتا فرمایا اللہ نے، فساد ہو جائے گا، بگاڑ ہو جائے گا۔ اب دو اللہ اگر مانے ہم، جیسے کرسچن لوگ تین مانتے ہیں، تو اب یہ اللہ یہ کہے گا کہ یہ ایریے میں بارش ہونا ہے، دوسرا کہے گا کہ نہیں ان کو تو قحط سے مار ڈالنا ہے۔ اب جس کی چلی وہ اللہ ہوگا، جس کی نہیں چلی وہ اللہ ہی نہیں ہوگا۔ تو اسلام ایک معقول ترین مذہب ہے، نہایت ریزننگ ہے، ہیبت میں اور کانپ رہے ہیں غیر لوگ،
اسلام سے، اور ورلڈ آرڈر بلکہ نئے نئے طریقے نکال رہے اسلام، سب اسلام کو دبانے کے، اسلام کے خلاف طریقے نکال رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں ایسے کہ کیسا اسلام پہ کنٹرول کرنا۔ اب ان کو ڈر یہ لگا ہوا ہے، تھر کانپ رہے وہ، کیسا ہوگا اتنا دبانے کے باوجود، اتنا ظلم کے باوجود، اتنی رکاوٹوں کے باوجود، پوری دنیا کا جو آپ وہ کیا کہیں گے اس کا وہ پرسنٹیج ہے، اسلام کی ترقی ہوتی چلی جائے، لوگ باوجود مخالفت کے برابر داخل اسلام ہو رہے۔ تو ہم تو آسٹریلیا میں تھے کچھ دن، تو دیکھ بڑی خوشی ہوئی، جناب وہ ہر ایک دن دو دن جناب وہ گورے آ رہے ہیں مسجد میں اور اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو ہم بھی گئے ہو محفل میں، ہم بولے بابا اچھا ہے یہ تو وہ جو نوجوان ان کو لا رہے ہیں تو وہ اپنے حیدرآبادی بھی، اور میں نے کہا بھائی یہ کیسا یہ لا رہے کہاں سے ان کو؟ تو بولے ہم لوگ پارک میں وہ لگا دیتے اشتہار وغیرہ، کتابیں وغیرہ رکھتے اور لوگوں کو دعوت دیتے کہ بھئی یہ دیکھو یہ اسلام ہے۔ اور کرسچن لوگ بھی کرتے ویسا وہاں پہ، کھٹکا گھر گھر کھٹکا مار پرچی دیتے، آپ گاڑی پارک کر رہے ہیں، آپ اللہ کی جو ہے لڑکیاں وہ پمفلیٹ دیں گے کرسچینٹی کے بارے میں، تو یہ لوگ بھی کر رہے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ایسا سمجھا رہے ہیں، تو وہ بات سمجھ میں ان کو آ گئی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، بالکل حیوانی زندگی گزار رہے ہو، اور بہت ہی برا حال ہے، نہ کسی کا خاندان ہے، نہ فیملی ہے، نہ ماں معلوم اس کو، نہ باپ معلوم۔ سمجھے، ایک صاحب ہمارے ساتھ کام کرتے تھے سعودی میں، انجینئر، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کے باپ کا کیا نام ہے؟ I don't know my father۔ صاحب بڑا انجینئر ہے، تو سمجھدار ہے، عقل مند ہے، I don't know my father۔ تو اب ہم کو سن کے حیرت کی چھوئی، ہم بولے you don't know your father؟ Yeah, I don't know my father۔ Then پھر ہم کو حیرت ہو گئی، پھر ہم نے پوچھا your name of your father؟ I don't know my father۔ مجھ سے میں آ رہا ہوں نہیں۔ You're speaking like simple people۔ Your accent is very good۔ تو وہ ان سے سنا ہوا ہے، وہ انہیں سے بات ہوئی، اب وہ ہمارے ساتھ رہنے لگا کئی دن، بہرحال بیچارہ وہ مسلمان ہوا بعد میں۔ تو اب مسلمان ہوا تو ایسا مسلمان ہوا جناب، آپ جو ہے کوئی بات بولو تو قرآنی آیت کا حوالہ دیتا تھا، قرآن کے فلاں فلاں سورے میں ہے، فلاں آیت میں یہ کہا گیا ہے بولتا تھا، حیرت ہوتی تھی ہم کو۔ تو میں نے کہا بھائی آخر کون پھر آپ کے باپ کو جانتا ہوں؟ Maybe my mother knows، maybe I don't know my father۔ تو ہمارے ایک آفیسر تھے، ایک عرب، تو یہ پاسپورٹوں کی کاروائیاں ہمارے ذمے تھی، تو ایک گورے کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے باپ کی جگہ illegal son۔ اب ہم پہلی بار جب دیکھے تو بڑی حیرت کی چھوٹ گئی ہم کو، ہم ہندوستان سے گئے تھے تو ہم کو بڑی حیرت ہو گئی، illegal son، سمجھ میں نہیں آیا میری کیا بولنا چاہ رہا۔ تو میں اپنے وہ آفیسر جو تھا ہمارا عرب، اس کو بتایا، میں بولا ايش يقول هذا؟ تو انہیں سمجھ گیا، انہیں میری بولا اجلس انت ما تعرف؟ لا والله انا ما اعرف ايش معنى illegal son؟ ولد الزنا۔ تو میں بولا هو بنفسه يقول انه ولد الزنا، وہ خود بھی کہہ رہا ہے کہ میں ولد الزنا ہوں؟ انہوں نے بولا یفتخر بھی، فخر کر رہا بولے اس کے، نہ صرف اقرار ہے بلکہ فخر ہے کہ میں بڑا
باپ کی اولاد ہوں. کمال ہو گیا. اور ایک ہماری کمپنی میں ایک گورا تھا، بہت بڑے پوسٹ کا، بڑی پوسٹ اس کی، بڑا قابل آدمی، اور وہ جو ہے میں سمجھتا ہوں لندن کا تھا یا سوئٹزرلینڈ کا. تو بلاتا تھا میری، تو ہمارے بچے سری لنکا جاتے تھے وہاں کام کرنے کرانے، تو میں پوچھتا تھا یہ کیا کرتا ہے؟ تو بولے صاحب جب دیکھیے وہ قرآن پڑھتے رہتا ہے، جب دیکھیے قرآن پڑھتے رہتا. تو ہم کو بلاتا تھا، بلا کے بولتا تھا، وہ قرآن کی ترجمہ پڑھتا تھا، تو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو ہم سے پوچھتا تھا اس کا کیا مطلب ہے. پوری دنیا جستجو میں ہے اور ڈر رہے ہیں کہ ایک دن ایسا نہ آ جائے کہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے تو ہماری پھر یہ پارلیمنٹ اور اسمبلیاں ان کا کیا حال ہوگا. یہ ڈر ہے. اس لیے وہ آپ لوگوں پر الزام لگانا، جو نہیں ہے وہ بھی بولنا، ٹیررسٹ بتانا لوگوں کو کہ یہ ٹیررسٹ قوم ہے، تاکہ وہ جو بھولے بھالے معصوم لوگ ہیں وہ آپ کے قریب نہیں آنا. وہ ٹیررسٹ ہے یہ تو. لیکن اس کے باوجود سارے عالم میں وہ دھوم مچی گئی الحمدللہ. اور روز بروز اب آپ دیکھیے یورپ میں اور آپ کے مغربی دنیا و امریکہ میں، آسٹریلیا میں، جدھر دیکھیے آپ مسلم جماعتیں، تنظیمیں، مدارس، یہ وہ الحمدللہ دن بدن مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو آنے والی صبح آپ کی ہے. اور ہمارے یوسف القرضاوی جو قطر کے ہیں، وہ تو ازہر کے سیکرٹری بھی رہ چکے، تو انہوں نے تو ایک کتاب ہی لکھی. انہوں نے لکھا کہ 21ویں صدی اسلام کی صدی ہے. 21ویں صدی ختم پہ اسلام پوری دنیا میں عام ہو جائے گا. انہوں نے کتابیں لکھی 21 دلیلا، 21 دلیلیں اس بات پر کہ 21ویں صدی اسلام کی صدی ہے. بہت بڑے عالم ہیں وہ. ہمارے حیدرآباد بھی آئے تھے جامعہ نظامیہ کے 100 سالہ جشن میں اور تقریر بھی کی تھی انہوں نے. تو بہت زبردست تھے. ازہر کے پڑھے ہوئے بھی ہیں، ازہر کے سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں، اب قطر میں ہیں. تو حیدرآباد کئی بار آئے وہ. تو انہوں نے وہ لکھا. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ یہ جو بول رہے ہیں 21ویں صدی اسلام کی صدی ہے، کیا ہے؟ چوطرف اسلام تو اس وقت جو ہے پریشانی میں حال ہے مسلمان جو ہے. اس نے کہا کہ دلیلیں، وہ کتاب دیا اس نے، یہ پڑھو. تو اب اس میں انہوں نے لکھے دلائل. انہوں نے یہ بھی لکھا کہ دیکھیے اب آپ مسجدوں میں جائیے، اور آج جو ہے مسجد کا یہ حال ہے. 50 سال پہلے مسجد کا یہ حال تھا کہ کچھ بوڑھے ریٹائر ہو کے کرتا پائجامہ سلا کے مسجد میں جاتے تھے. کچھ بوڑھے لوگ، اب مسجدوں میں گنتی کے لوگ. آج آپ جائیے مسجد نوجوانوں سے بھری ہوئی ملے گی. آپ بات تو صحیح ہے الحمدللہ. یہ تو ہے مسجد نوجوانوں سے بھری ہوئی ہے. دوسری بات انہوں نے یہ دلیل ان کی یہ ہے کہ دیکھیے بولے پہلے جو ہے لوگ جو ہے تقلیدی طور پر اسلام کو مانتے تھے، اور اسلام پر عمل کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ حافظ صاحب، مولوی صاحب، یہ لوگوں کا کام تھا. داڑھی رکھنا، کرنا، یہ سب مولوی صاحب، حافظ صاحب، مؤذن صاحب، یہ دینی لوگوں کا کام تھا. بولے لیکن آج یہ ہے کہ ڈاکٹر، انجینئر، پڑھے لکھے بچے وہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ یہ ہمارا دستور حیات ہے، لہذا حافظ بن رہے. انجینئر حافظ بن رہا، ڈاکٹر حافظ بن رہا، اپنے بچے کو بنا رہا، اور اسلام کی پابندی کر رہے ہیں.
تو یہ نوجوان جب یہ طے کرے کہ یہ میرا دستور حیات ہے، نظامی زندگی، جب نوجوان اس کو بنا لے گا تو مستقبل کا یہ مذہب ہونا ضروری نہیں. سمجھے؟ تو بڑے اچھے دلائل کی ہوئی. تو یہ آیت ہم لوگوں کو للکار رہی ہے کہ آپ جو ہے جاہل نہیں رہ سکتے، آپ کو یا تو عالم بننا ہے یا متعلم بننا ہے یا دونوں کو سننے والا بننا ہے، یا نہیں چوتھا آدمی نہیں بننا. حدیث میں منع ہے، کوئی جاہل نہیں رہ سکتا. اگر آپ جاہل ہیں کسی عالم سے وابستہ ہونا ہے، آپ سنتے رہنا. آپ آزادانہ ایک حیوان کی جیسی زندگی نہیں گزار سکتے. اور حدیث شریف میں بھی ہے یدخل الاسلام فی کل مدر وبر، اسلام ہر کچے اور پکے گھر میں داخل ہوگا. تو اب آپ بولیں گے حدیث میں جب ہے تو داخل ہوگا وہ ہو تو بیٹھو خاموش، ہمارا کیا ہے؟ داخل ہوگا کیا کرنا ہے؟ ارے بھائی وہ تو داخل ہوگا، لیکن آپ اپنا تھوڑا سا کام کر کے اپنے نمبر آپ بنا لو نا. آپ سبب و ذریعہ بنو اس کا، آپ اپنے نمبرات کماؤ نا اس میں. وہ تو داخل ہو کے رہے گا، مگر آپ کچھ حرکت کر کے جو ہے شہیدوں میں شامل ہو جاؤ، اپنے نمبر بناؤ، اپنی دنیا آخرت بنا لو نا اس سے. اور حسن عیدو صاحب سے ہم نے یہی کہا تھا. ہم نے حسن عیدو صاحب ایک بہت بڑے عالم جامعہ میں آتے تھے ہمارے کویت کے، اصل سیریا کے ہیں وہ، دمشق کے. تو ہم بولے بھائی اسلام داخل ہوگا، حضور فرما رہے اسلام آئے گا، تو پھر اب اپنے کو کیا کرنا؟ انہوں نے یہی کہا کہ بھائی آپ اپنے نمبر بناؤ، آپ اپنا نام کماؤ، آپ سبب بنو. آپ خالی بیٹھے رہیں گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا، آپ محروم رہیں گے. تو بہرحال یہ ہے مکے میں، مدینہ منورہ میں آپ کے مسجد حرم ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں صبح شام، صبح میں فجر کے بعد گھنٹہ 2 گھنٹے، مغرب کے بعد سے عشاء تک بے حساب مدرسے چلتے. یہاں حدیث کا درس ہو رہا ہے، یہاں قرآن کا درس ہو رہا ہے، وہاں واز ہو رہا ہے، وہاں فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی یونیورسٹی تو کہیں ہوگی نہیں. اتنے بڑے حرم میں یہاں تجوید کی تعلیم ہو رہی ہے، یہاں قرات عشرہ کی تعلیم ہو رہی ہے، پورا بھرا ہوا ہے. ایک مرتبہ ہم لوگ جو ہے وہاں مسجد نبوی گئے تو مغرب کے ساتھ ہی نوجوانوں کو دیکھا کتابیں لے کے بھاگ رہے کی طرف. ارے میں بولا ادھر کچھ تو بھی ہے. گئے ہم وہاں گئے تو ایک نابینا صاحب حدیث کا درس دے رہے ہیں، اور ایک ہمارے بازو ایک ٹیونسی نوجوان بیٹھا ہوا تھا. روزانہ انہوں مغرب سے عشاء تک حدیث کا درس دیتے ہیں. تو وہ نوجوان سے میں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا؟ وہ نہیں صاحب، انہوں نے کہا، وہ کچھ نام بتایا ان کا، یہ نابینا ہے اور ان کا یہ عالم ہے کہ ان کو سند کے ساتھ احادیث پورے کے پورے صحیح ستہ کے یاد ہے. آپ کوئی سند بگاڑ کے ان کو بولو حدیث، انہوں کریکٹ کرتے. آپ حدیث کا علم مدینہ منورہ میں ہے آج کل. ماشاءاللہ بڑے محدثین ہیں، ایسی محنتیں ہو رہی ہیں. تو الحمدللہ یہ تو مبشرات ہیں، کچھ خبریاں ہیں، مگر ہم کو بھی کچھ کرنا چاہیے. اب حرم میں جو درس چلتے ہیں تو جتنے تاجر حضرات ہیں وہ اپنی دکانیں بند کر کے یا چھوڑ کے کسی کو لگا کے وہ درس کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں مغرب سے عشاء تک یا فجر کے بعد. جو تاجر حضرات زندگی میں نہیں پڑھ سکے اسلام کو، وہ لوگ یہاں بیٹھتے درس. اردو میں درس ہو رہا ہے، انگلش میں درس ہو رہا ہے، دوسری زبانوں میں ہو رہا ہے. تو
ہمارے پاس یہاں دیکھیے ابھی قرآن درس قرآن بولے تو دیکھیے شعور ہی نہیں لوگوں میں موقع مل رہا نا تھوڑی دیر میں کچھ تو معلومات ہوں گے قرآن سے وابستگی ہوں گی نہیں تو نہیں اللہ کو یہ تو بول سکیں گے مولا تیرے قرآن میں سن کے آیا ہوں کچھ بھی نہیں کیا شعور ہی نہیں ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم لوگوں کو فرما رہے ہیں کہ نجعل المتقین کالفجار متقی اور گناہگار برابر ہوں گے وہ کیسا ہوتا بھائی وہ آپ نماز نہیں پڑھے روزہ نہیں رکھے عقائد اسلامی سے آپ واقف نہیں پابندی نہیں کچھ نہیں کیا نہیں آپ جنت میں جاتے اور وہ جو متقی پرہیزگار ہے بیچارہ جو ہے زندگی تول تول کے گزار رہا ہے حقانیت کی کلمہ خیر کی حلال کھا کے گزار رہا ہے وہ اور آپ برابر تو آپ اللہ کو سمجھے نہیں پھر مطلب یہ کہ اللہ کو ہم نے غلط سمجھ لیا اللہ خود فرما رہے ہیں وَلَلْحَيَاءُ أَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ كَيْفَ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ اللہ فرماتے ہیں اندھا اور بینا دونوں برابر ہوتے وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ سایہ اور دھوپ برابر ہوتے کیسا ہو سکتا وہ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ تاریکی اور روشنی برابر ہو سکتے تو اسی طرح نیک اور بد برابر نہیں ہو سکتے جو مومن پابند ہے اور جو پابند نہیں ہے وہ دونوں برابر ہرگز نہیں ہو سکتے سمجھے تو فرما رہے ہیں اب اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی حضرت داؤد کا ذکر چل رہا تھا حضرت داؤد کے ذکر کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے بیچ میں یہ آخرت کی ضرورت اور عقلانیت اور ریزننگ اس کی درمیان میں لے آئی اس کے بعد پھر حضرت داؤد کے بارے میں فرما رہے ہیں وہ وَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ اور ہم نے حضرت داؤد کو سلیمان جیسی نیک اولاد عطا فرمائی یہ دیکھ نیک اولاد ہونا بھی نعمت ہے اللہ کی نیک اولاد ہونا اللہ کی نعمت ہے اور حضرت داؤد کو کئی بیٹے تھے لیکن یہاں سلیمان کا ذکر ہے صرف تو چونکہ وہ نیک تھے ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا نعم العبد کیا بہترین اللہ بول رہا نعم العبد کیا بہترین بندے ہیں انہو اواب اور کیا ان کی خصوصیت ہے کہ بے شک وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف زیادہ رجوع ہونے والے ہیں ان کی خصوصیت یہ اذ علیہ چنانچہ ان کی ایک مثال پیش کر رہے ہیں کہ حضرت سلیمان نے کیا کیا اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد ایک مرتبہ یہ ہو گیا کہ عصر کے بعد ان کی جو ہے فوجی جہاد کے گھوڑے تھے اس کی نگرانی کرتے تھے وہ بادشاہ بلکہ خاموش بیٹھے نہیں رہتے تھے گدی پہ بلکہ یہ نیچے کی امور کی بھی نگرانی اور چیکنگ کرتے تھے گھوڑوں کا جائزہ لیتے تھے کیسے ہے کیا ہے تو اذ عرض علیہ بالعشی کی عصر کے بعد ان کے اوپر گھوڑے پیش کیے گئے مطلب وہ جائزہ لینے لگے گھوڑوں کا کس میں کیا ہے بھائی چنانچہ گھوڑوں کے جو امراض ہے اس سے بھی واقف تھے اور گھوڑوں کی جو ہے خوبیوں سے بھی واقف تھے تو جائزہ لینے لگے الصافنات الجیاد وہ گھوڑے جو 3 پیر پہ کھڑے ہوتے ہیں عمدہ گھوڑا ہوتا ہے صافنات اور چوتھا پیر جو ہے کھر ٹیکتا ہے صرف 3 پیروں پہ کھڑے رہتے عمدہ گھوڑوں میں الجیاد تیز رفتار حدیث شریف میں بھی آیا حضور نے فرمایا الخیر معقود بناصیتہ گھوڑے کی پیشانی میں خیر بندھا ہوا ہے حدیث میں تعریف ہے گھوڑے کی کیوں جدوجہد کی علامت ہے وہ جہاد میں کام آنے والی چیز ہے جدوجہد کی زندگی اب ہم لوگوں کے جیسا کاہلی اور جن کو 2 رکعت نماز پڑھنا مشکل ہو جا رہا
تو وہ جدوجہد کی زندگی کی دعوت ہے اس میں، سمجھے نہیں؟ تو فرما رہے کہ حضرت سلیمان جو ہے ان کا جائزہ لینے لگ گئے. اب وہ لیتے لیتے دیر اتنی ہو گئی کہ سورج غروب ہو گیا، اور اس وقت میں وہ کوئی وظیفہ کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، تو وہ ذکر چھوٹ گیا. فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب. اور یہ کیا ہو گیا؟ ذکر رب جو اصل چیز ہے وہ چھوٹ گئی میرے سے. اور یہ گھوڑوں کو دیکھ رہا ہوں میں، حالانکہ یہ بھی جہاد کا ہی کام ہے. بعض لوگوں نے لکھا کہ نماز اثر چلی گئی، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ نبی ہے، نبی سے یہ کام نہیں ہو سکتا، بلکہ کوئی ذکر تھا مستحب نفل، وہ ذکر وہ چھوٹ گیا ان سے، تو ان کو وہ بھی پسند نہیں آیا. احببت حب الخیر عن ذکر ربی، میں اپنے رب کے ذکر کو بھول گیا. ردوها علی، تو نتیجہ کیا ہوا؟ انہوں نے حکم دیا اور تمام گھوڑوں کو، وہ ان کے نزدیک گھوڑا حلال تھا کھانا، گھوڑے کو کھانا ذبح کر کے، جیسا اپنے پاس جو گائے بکری وغیرہ ہے ویسا تھا، پورے ذبح کر کے فقراء تقسیم کر دی. ردوہ علیہ، فرمایا لاؤ ان کو. فتفق مسحا بالسوق والاعناق، ذبح کرنے لگ گئے اور پورے غریبوں کو کھلائے. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ. اب یہ ہوا کہ تو دیکھیے ان کا اللہ کے ذکر سے ذری غفلت ہو گئی، تو نفل ذکر سے جو وظیفہ تھا ان کا، تو ان کو کتنی تکلیف ہوئی، اور انہوں نے اس کے مقابلے میں اتنے قربانیاں دی. اب دوسری بار یہ ہوا، اور ایک ان کی مورخین لکھتے ہیں کہ انہوں نے ان کو 700 یا 900 بیویاں تھی، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ میں جو ہے ان سب کو جو ہے حاملہ بناؤں گا، اور سب کو انشاءاللہ سب کو جو ہے بیٹے پیدا ہوں گے، سب مجاہدین بنیں گے. یہ نیت انہوں نے. لیکن ہوا یہ کہ کسی کو حمل ہی نہیں ٹھہرا، صرف ایک عورت کو حمل ٹھہرا، اس کا بھی بچہ پیدا ہوا تو مرا ہوا. اب وہ ان کو سامنے لایا گیا تو متنبہ ہو گئے کہ میں نے انشاءاللہ نہیں کہا، اس وجہ سے یہ صورتحال ہوئی. انشاءاللہ چھوڑنے کی وجہ سے یہ صورتحال ہوئی. وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، پھر اللہ کی طرف رجوع ہوئے، معافی چاہیے اللہ سے. قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي، مولا بخش دے مجھے. وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو کسی کو نہ ملی ہو. إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، آپ کے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے مولا دینے کی، ایسا حکومت دیجیے ایسی. تو حکومت جو ہے ایسے مانگنے کی اجازت نہیں ہے، اقتدار مانگنا نہیں چاہیے. چنانچہ ایک صحابی نے اقتدار مانگا تو حضور نے نہیں دیا ہوں. اقتدار اس کو نہیں دینا ہے جو مانگ رہا ہے، وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے. حضرت سلیمان کیسا مانگے؟ تو جو آدمی اس کو اعتماد ہے کہ اقتدار ملنے کے بعد میں صحیح استعمال کر کے عوام کو نفع پہنچاؤں گا اور اللہ کے احکامات کی پابندی کراؤں گا سب سے، ایسے کو اقتدار مانگنے کی اجازت ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اقتدار مانگا تھا. وَجَعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ، مجھے جو خزانے ہیں اس کا مالک بنا دیجیے. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، اور حضرت سلیمان کی شان یہ ہوئی، انہوں نے کہا اللہ مجھے ایسی حکومت دے دی. اللہ مانگنے والا ایسا، دینے والے کے پاس کمی نہیں ہے. چنانچہ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہم نے ان کے تابع کر دیا ہوا کو. کتنا بڑا اقتدار ہے، معمولی چیز ہے. تجریب امری، ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی. ان کا جو تخت ہوتا تھا حضرت سلیمان کا 1200 اور
کتنا جی لمبا چوڑا، اس پر جو ہے ان کے فوجی فلاں سب بیٹھے رہتے تھے. اب جب حکم دیتے ہوا کو تو لے کے چلتی. کہاں کا ہوائی جہاز، کہاں کا پیٹرول، سمجھے نہیں، کہاں کے ڈرائیور، کہاں کی گاڑیاں. یہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب دینے آ جاتے ہیں تو ایسا دیتے ہیں. رخاء، اور بڑی ہوا تیز نہیں چلتی تھی کہ تیز چل کے جناب تتر بتر کر دیتے سب کو، بلکہ جیسی ضرورت ہوتی تھی ویسا اس کی رفتار ہوتی تھی. رخاء حیث اصاب، اور جہاں کہیں وہ جانا ہوتا تو ہوا کو حکم دیتے تھے. کیا اقتدار ہے یہ، ماشاءاللہ. اچھا یہی نہیں، وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، تمام شیاطین اجنہ سب ان کے تابع تھے، اور ان میں سے بہت سارے یہ عمارتیں بناتے تھے اور بہت سارے سمندر میں غوطے لگا کے ہیرے موتی نکالتے تھے. حضرت سلیمان کے سب تابع تھے. وَآخَرِينَ مُقَرَّبِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور بعضوں کو انہوں نے جکڑ رکھا تھا جو شریر قسم کے لوگوں کو تکلیف دیتے تھے، جکڑ کے رکھ. اب جکڑ کے ان کو وہ یہ آپ کے پاس زنجیریں جیسی ہوتی ویسی تھی ہوگی، یا جو ہے ان کے پاس جو ہے حکم ہوگا کوئی، ان کو جکڑنے کا طریقہ کوئی اور ہوگا. ھذا عطاؤنا، اللہ نے ان کو فرمایا کہ ہماری دین ہے. فمنن وامسک، یا آپ دوسروں کو دیجئے یا روکیے، بغیر حساب، یہ حساب کے بغیر بے حساب تم کو اللہ کی دین ہے. یہ دیکھیے کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان ہے. وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ، فرما رہے ہیں کہ حضرت سلیمان کا ہمارے پاس بڑا مرتبہ اور قربت ہے. وَحُسْنَ مَآبٍ، اور اس کا انجام بھی ان کا بہت عمدہ ہے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ، اور اسی طرح صبر کے لیے کفار قریش جو آپ کو تکلیف دے رہے ہیں ان کے مقابلے میں آپ حضرت ایوب کو بھی یاد کیجیے. اذ نادى ربه، جب انہوں نے اپنے مالک سے رب کو پکارا. انی مسنی الضر، کہ پروردگار مسنی الشیطان بالنصب، شیطان نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے. وعذاب، ہر شر اور خیر اللہ کی جانب سے ہوتا، لیکن انہوں نے وہ شیطان کی طرف نسبت کی. ادب کا قاعدہ یہ ہے کہ اچھی چیز، خیر کی چیز آ گئی اللہ کی طرف، اور شر کی چیز آئی اپنی طرف، شیطان کی طرف. سمجھے نہیں؟ حضرت ابراہیم نے بھی وہی کہا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ شفا دیتا ہے. بیمار میں ہوتا ہوں شفا اللہ دیتا ہے. تو بیماری کی نسبت اپنی جانب، شفا کی نسبت اللہ تعالیٰ کی جانب. ارکض برجلک، حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب 18 سال بیمار رہے، اس کے بعد فرمایا ارکض برجلک. تو ایک مرتبہ ہوا ہے کہ ان کی بیوی نے، شیطان نے اس کو ورغلایا، تنہا بیوی ان کی خدمت کر رہی تھی. شیطان نے ورغلایا اس کو، بولے کب تک کرتے آپ یہ، وہ حضرت جو ہے کب تک بھی بیمار رہیں گے، بولے آپ کب تک پریشان ہوتے. تو بیوی اس کے ورغلانے میں آ کے بیوی نے حضرت ایوب سے کہا یہ کب تک ہے آخر. حضرت ایوب کو غصہ آ گیا، بولے 70 سال تو ہم عافیت سے رہے، اور اب 18-17 سال میں ہم پریشان ہو جانا، تو کم از کم 70 سال تکلیف کے گزرے تو بھی کچھ بول سکتے. 70 سال جس نے عافیت سے رکھا، اب 17 سال میں ہم بے چین ہو جانا، بے صبر ہو جانا، آپ کیسی بات کر رہے ہیں. غصے میں آ گیا اور بولے شفا ہو گئی تو میں تیرے کو 100 کوڑے ماروں گا. غصے میں آ گیا، یہ کیسا اللہ کی مرضی کے خلاف بات کروں میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا إِذْ نَادَى رَبَّهُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کہا
کہ آپ نے ایک جگہ ٹھوکر مارو، ہاذا مغتسل، ایک چشمہ پیدا ہو گیا، باردن ٹھنڈا، وہ شراب، اور دوسرا چشمہ پینے کے لیے پیدا کیا اللہ نے، اس سے غسل کرتے اس کو پانی پیتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحت دے دی، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلًا، اور جتنے بچے انتقال کر گئے تھے اللہ نے پھر سے ان کو زندہ کیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ دوسری اولاد ہوئی ان کو، بعضوں نے کہا کہ نہیں، ان کی اولاد خود اللہ نے زندہ کی۔ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور مزید جتنے بچے تھے اس سے ڈبل اللہ نے، رحمتم منا، یہ ہماری مہربانی ہے، وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور نصیحت ہے آنے والے عقل مندوں کو کہ ہم ایسا کرتے ہیں، اپنے ماننے والوں کو، اپنے سے مانگنے والوں، دعا کرنے والوں کو ایسا دین دیتے ہیں۔ تو خود بیدی کا دل، اب وہ جو قسم کھا لیے تھے کہ قسم کھانے کے بعد تو اب پوری کرنی پڑتی ہے کہ میں 100 کوڑے ماروں گا، اب شفا ہو گئی، اب 100 کوڑے مارنا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ ایک مٹھی بھر گھاس لے لو، اور گھاس میں 100 کاڑیاں ہیں، اب اٹھا کے مرتبہ مار دو۔ حالانکہ بیوی نیک تھی، فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اور قسم تمہاری پوری ہو گئی۔ تو ہم بھی اگر کوئی قسم کھا لیں کسی چیز کی، اس کو پورا کرنا چاہیے، اگر وہ ٹوٹ گئی پھر اس کا فدیہ دینا ہے، سمجھے؟ اگر کوئی شخص ایسی قسم کھائے، اللہ کی قسم میں نماز فجر نہیں پڑھوں گا، یہ دیکھیے، تو اب ایسی قسم آپ کھائے ہیں کہ اس کا توڑنا ضروری ہے، اس کو توڑیے، فدیہ دے دیجیے۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے حضرت ایوب کو صبر والا پایا، نعم العبد انہ اواب، نہایت عمدہ بندہ بندے، اور بہت زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع ہونے والے، آہوزاری کرنے والے۔ کیسی تعریف کر رہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔